بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اگر دیکھا جائے کہ ایوب خان سے اگر آپ لگا لیں تو ہر سربراہ مملکت کے پاس ایک نہ ایک اس کا خاص آدمی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ کا برخوردار ہے یا وزیر اعظم کا برخوردار ہے۔ ایوب خان کا جو برخوردار تھا وہ ذوالفقار بن بھٹو تھے، اور اس کے بعد بھٹو کے جو برخوردار تھے وہ حفیظ پیرزادہ تھے، جو جسے کہ سونا منڈا کہہ کے بلاتے تھے۔ پھر نواز شریف کا دور آیا، نواز شریف کے ساتھ حساب دار رہے ہمیشہ، جو ان کے دست راس رہے اور ان کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے سمدھی بھی تھے، ساتھ رہے۔ بے نظیر کی بدقسمتی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب تھے ان کے ساتھ ہمیشہ، جو ان کے رائٹ ہینڈ تھے، جن سے مشورہ کرتی تھیں۔ عمران خان کا جب دور آیا تو عمران خان کے پاس بھی ایک سونا منڈا جسے کہتے ہیں زلفی بخاری جو سے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ رہے۔ زلفی بخاری جو سے ان کی ذاتی معاملات سے لے کے پاکستان کے جیسے کہتے ہیں سیکرٹ معاملات کو، ایٹمی معاملات ہوں، فوجی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، اگر آپ نے سفارتی تعلقات اگر کسی ملک سے بنانے ہیں، اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو زلفی بخاری کا بہت کردار ہے۔ زلفی بخاری جو سے ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں، برٹش نیشنل بھی ہیں، ان کا برٹش پاسپورٹ بھی ہے، پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ برٹش پاسپورٹ والے بندے کو فوراً نااہل قرار دے دیا جاتا یا ڈیول نیشنلی۔ اس دور کے اندر ہر آدمی جو ہے اپنی مرضی سے جتنی مرضی نیشنلٹی رکھے، اس پہ کوئی پرابلم نہیں آتی۔ زلفی بخاری کے بارے میں یہ تھا، ابھی 10 دن پہلے ایک بات اٹھی کہ زلفی بخاری نے اسرائیل سے رابطہ کیا ہے، اسرائیل میں یا اسرائیل کا سفر کیا، اور انہوں نے عمران خان کا ذاتی پیغام پہنچایا، جو انہوں نے کل اس کو ڈینائی کر دیا کہ جی ہم اس پہ ہی مقدمہ کر دیں گے، اس پہ ہی مقدمہ کر دیں گے، سب پہ مقدمے کرتے پھر رہے ہیں وہ۔ لیکن میں ابھی تک اس بات پہ قائم ہوں کہ ان کا رابطہ ضرور ہوا ہے۔ انہوں نے جا کے تل ابیب میں جا کے رابطہ کیا ہے، یا جارڈن میں رابطہ ہوا ہے، یا انگلینڈ میں رابطہ ہوا ہے، کچھ ہوا ضرور ہے کام ایسا جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے روابط قائم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے وہ رابطہ کیا۔ 10 دن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 10 دن پہلے یہ بات اٹھی تھی کہ زلفی بخاری اسرائیل گیا ہے اور اس نے برٹش پاسپورٹ یوز کیا ہے۔ 10 دن کے بعد جا کے کل اس نے اچانک یہ اٹھا اور نیند سے جیسے آنکھ کھلتی ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی نہیں کیا، میں تو اس پہ ہی مقدمہ کروں گا، اس پہ بھی کروں گا۔ سب نے ڈینائی کر دیا لے کے۔ اسے پوچھے جب جس دن پہلے دن یہ بات اٹھی تھی، یہ دوسرے دن آپ نے کیوں نہیں شور مچایا کہ یہ میں تو یہاں پہ موجود ہوں انگلینڈ میں، آپ میرے پیچھے کیوں توا باندھ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ تیسرے دن کہہ دیتے کہ میں تو یہاں موجود ہوں، میں تو گیا ہی کہیں نہیں۔ 10 دن کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ جی میں نے اس کے بھی خلاف مقدمہ کرنا، اس نے ہم سے معافی مانگ لی، فلاں نے معافی مانگ لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ یہ سب ان کی اپنی گیمیں ہیں۔ میں کسی صورت بھی یقین نہیں کر سکتا نہ زلفی بخاری پہ اور نہ جو ان سے عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب بھی یو ٹرن کے ماہر ہیں، کسی وقت کوئی یو ٹرن ان چیزوں کا پتہ بھی انہوں نے اس کو چھپا لیا، جیسے ان کے پر بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال بعد جا کے پتہ لگے، یا 6 مہینے بعد پتہ لگے کہ نہ ان کا دورہ ہوا تھا جس کے اندر یہی ہوا۔ اگر یہ کام ہو گیا، اگر تو یہ کام ہو گیا تو پھر تو یہ کہیں گے جی یہ ہم نے کرایا تھا، ہم نے یوں کیا وہ کیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اور اگر نہ ہوا تو یہ خاموشی سے اس کو پی جائیں گے، ابھی شور شرابہ مچا لیں گے۔ لیکن رابطہ ضرور ہوا ہے۔ عمران خان کے ایلچی کا اسرائیل سے بات چیت ہوئی ہے، ان کو یقین کرایا ہے کہ ہم اس وقت پھنسے میں ہیں، ہم ابھی ہمارا مانگنا ابھی مشکل ہے، لیکن تو ذرا ہاتھ ہولا رکھو۔ یہ انہوں نے ان کو تسلی کرا دی ہے۔ زلفی بخاری جو ہے ایک بہت ہی سمجھدار آدمی ہے، جس پہ عمران خان صاحب خاصا بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے اگر آپ دیکھا جائے تو میں اب کیا ہسٹری بتاؤں، ریحام خان سے لے کے اب تک جو ان سے جتنے بھی ان کے معاملات ہوئے ہیں اس پہ زلفی بخاری مین کردار رہے ہیں۔ ریحام خان پہ انویسٹمنٹ سے لے کے فلم سازی سے لے کے تمام کاموں میں زلفی بخاری ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا پچھلے دور کی بات کرتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں بھی اسرائیل سے روابط رکھے گئے۔ اجمل قادری کو باقاعدہ، مولوی اجمل قادری جو فضل الرحمان کا خاص آدمی ہے، اس کو اسرائیل بھیجا گیا اور وہ جا کے اسرائیل ہو کے آیا۔ اس نے خود بتایا انٹرویو میں کہ جی میں وہاں پہ گیا اور میں نے جا کے وہاں پہ
وہاں پہ اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں ان سے بات چیت کی. ناظرین آپ کو میں ان کا وہ سناتا ہوں، جو انٹرویو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں گیا تھا اور میں نے ان سے کیا بات چیت کی. ناظرین ملاحظہ کیجیے. رہے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں وہ اسرائیل گئے تھے. وہی اجمل قادری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھا وہ واقعی اسرائیل گئے تھے اور کیا ایسا کرنے کے لیے انہیں نواز شریف نے کہا تھا. بات کریں گے اجمل قادری صاحب سے. شکریہ قادری صاحب آپ کا. سر ذرا اپنے دورہ کرنے کی پہلے کی تفصیل بتائیے گا. آپ سمجھے میری بات، یعنی دورہ ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے نواز شریف نے کیا آپ سے کہا تھا کہ آپ اسرائیل جائیں، اور اگر کہا تھا تو کیا ایجنڈا دے کے بھیجا تھا، کیا پیغام دے کے بھیجا تھا، آپ کو کس مقصد کے لیے اسرائیل بھیجا گیا؟ ہمارے وزارت خارجہ کے اس دور کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیا ہم ان سے تعلقات قائم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ان سے تعلقات قائم کریں تو ان تمام تر مفادات کا جو رخ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں. تو ایک طرح کا یہ مطالعاتی سفر تھا اور تعلقات کی ابتدا تھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پیمانہ کیا دیا گیا مولانا کہ آپ نے کس پیمانے پہ جانچنا ہے کہ اگر یہ اس پیمانے پہ اسرائیلی پورے اترتے ہیں تو ہم ان کو قبول کر لیں گے؟ اصل میں اس میں بہت ساری باتیں یہ تھیں کہ جیسے بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، اس سے کہیں بھی ہمارے معاملات نہیں ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کیونکہ تجارت کے رخ کو جانتے، وہ یہ چاہتے تھے کہ بجائے سبزیاں اور ٹماٹر دبئی کے راستے پاکستان امرتسر سے براہ راست کیوں نہ آئیں. اسی طرح سے یہ ہمیں دیکھنا تھا کہ اس تجارت کا اور اس تعلقات کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں. تو ہم نے بھرپور طریقے سے تو آپ کی اسرائیلی حکام سے ملاقات ہوئی مولانا وہاں پر؟ جی 2-3 ان کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ لوگ تھے اور ان کی کابینہ کے 1-2 وزراء تھے جو ملنے ہمارے ہوٹل میں آئے اور ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ان سے رہی. جی کن امور پہ بات ہوئی؟ پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے امکان کے حوالے سے بھی بات ہوئی؟ اصل میں زیادہ تجارتی امور پہ بات ہوئی کیونکہ پاکستانی ٹیکسٹائلز اسرائیلیوں میں بڑے مقبول ہیں اور اسرائیل کی فرٹیلائزر اور دوسری جو ان کے ایسے معاملات ہیں جیسے وہ زراعت کے معاملوں میں بہت آگے ہیں، تو سستے بیجوں کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق گفتگو ہوئی جو بالکل ابتدائی درجے کی باتیں تھی. اور سیاسی اور سفارتی تعلقات میں یہ بات طے کی گئی کہ اگر اس کی بنیاد فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط نہ کی جائے تو اسرائیلیوں کے نزدیک یہ زیادہ بہتر تھی. لیکن میں نے ان کو یہی باور کیا کہ جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کے متعلق ہمیں کوئی اعلیٰ اسرائیلی قیادت کی جانب سے یقین دہانی حاصل نہ کروائی جائے اور ہم حاصل نہ کر سکیں تو ہم اس پر آگے نہیں بڑھ سکیں. مولانا آپ نے واپس آ کے نواز شریف صاحب کو کیا بتایا؟ آپ کو بھیجا گیا تھا کہ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، تو پھر آپ نے واپس آ کے اپنی آبزرویشن کیا دی نواز شریف صاحب کو؟ میری یہ رائے تھی جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں 2 دفعہ، ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایک دفعہ ان کے دفتر میں، ان کے سیکریٹریٹ میں ہم نے یہ بات ان پر واضح کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے فورم سے یا نیشنل ڈائیلاگ اس موضوع پہ ہو، اس کے بعد ہم کسی سطح پر پہنچیں، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اس کو تسلیم بھی کر لیں گے تو آئندہ آنے والی حکومت اس کو واپس کر لے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے. آپ کی یہ رائے تھی کہ تسلیم کرنا چاہیے جو آپ نے حالات وہاں جا کر دیکھے؟ اگر تمام پارلیمنٹ اس کے اوپر متفق ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہندوستان سے ہمارے 1000 اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح ان سے بہت سارے معاملات ہمارے حل طلب ہیں لیکن اس کے باوجود سفارتی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں.
جی ناظرین، آپ نے سنا اجمل قادری صاحب نے اپنے دورہ اسرائیل کے بارے میں بتایا جو نواز شریف صاحب کے دور میں کروایا گیا تھا. یہ فضل الرحمان صاحب کے خاص آدمی ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہمیشہ یہودی لابی کے لیے شور مچاتے رہے ہیں، ایم جی او کو اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں یہودی نے. آج یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شخص یہودیوں کا خود ایجنٹ ہے اور یہ یہودیوں سے پیسے کھاتا ہے. یہودیوں سے پیسے کھانا کوئی بری بات نہیں، سبھی لوگ کھاتے ہیں. جتنے بھی ہمارے میڈیا کے بہت سارے پرسن ہیں اس وقت ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. میں ایک میڈیا کے پرسن کی بات کروں گا جو بہت چودھری ہیں، وہ جو آج کل ان کو بہت پرابلم ہے کہ جی لوگ پیسے کما رہے ہیں اسرائیل سے تعلقات بنانے کے لیے، کیونکہ وہ خود گئے تھے، ان کی دال گلی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ بھی سلیکٹڈ لوگ ڈھونڈتے ہیں کسی کو جو پیسے جن کو دیں اور پچ جائیں پیسے. بہرحال بات یہ ہے کہ فضل الرحمان، یہ پروف ہو گیا کہ فضل الرحمان جو شور پہ جاتا ہے یہودی لابی، جیسے جماعت اسلامی مجھے کہتی تھی جی امریکن ایجنٹ، پتہ لگا کہ امریکہ سے 18 ملین مانگ رہے ہیں کہ ہم نے ٹی وی اسٹیشن لگانا، ہمیں پیسے دو. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ جو شور میں چاہیں کسی بھی کنٹری کے خلاف، اگر اسرائیل کے خلاف شور مچاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل سے وہ پیسے کھا رہے ہیں. یہ ہر کنٹری جو پیسہ انویسٹ کرتی ہے اس کی پالیسی میں شامل ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا نا ہمارے خلاف بولتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ بالکل ہماری حمایت میں چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کو بدنام کرو اپنے مخالف کو، اور لوگ خود بخود ہی ہماری طرف آ جائیں گے. تو یہی وجوہات تھی. انٹرنل فضل الرحمان تو ہمیشہ کا ایجنٹ ہے، وہ اپنے باپ کے راز بھیج دیتا تھا. تو یہ تو معمولی بات ہے، پاکستان کے راز بھیجنا تو بہت چھوٹی بات ہے اس کی. یہ ایجنٹ ہمیشہ سے تھے اور یہ اسی لیے یہ کام کر رہے تھے. عمران خان ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہیں یہ الگ بات ہے. بیک ڈور پالیسیز جو ان سی ہوتی ہیں ہمیشہ ہر کنٹریز کی رہتی ہیں. عمران خان اس وقت سربراہ مملکت ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو بیک ڈور پالیسی رکھنی ہے، ملکوں سے تعلقات رکھنے ہیں، ہر ایک سے جنگ نہیں کرنی ہے. انڈیا سے بھی تو تعلقات، جیسے اجمل قادری نے کہا کہ جب ہمارے انڈیا سے دشمنی ہے اتنی، اگر ہم انڈیا سے سفارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، ہم آنا جانا کر سکتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اسرائیل سے کیوں نہیں؟ تو بات تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آپ جب صلح کریں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، تو آپ فلسطین کا بھی مسئلہ حل کریں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے. اگر آپ کہیں کہ میں آپ کو زندہ ہی نہیں مانتا، اور وہ دوسرا کہے گا اچھا پھر آ جاؤ میدان میں. جب آپ کسی کو مناتے ہو تو اس کی بھی ماننی پڑتی ہے. آپ جب بیٹھو گے، محمد بن سلمان کی آپ بات سنو، بیٹھو ان کے ساتھ، اور وہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھو گے. یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ یہ کہیں گے نا کہ میں نے بات بھی نہیں ماننی اور بات منوانی بھی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فلسطین دے دیں گے، آپ کے پاس بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں بن رہا آپ کے پاس. تو آپ بات کرنے کا کوئی موقع پیدا کریں، اور اس کے بعد یہ کام ہو گیا. بہرحال زلفی بخاری نیند سے جاگ گئے ہیں. 10 دن کے بعد انہوں نے کہا جی میں اسرائیل نہیں گیا تھا. تو بھائی اسی دن کہتے تھے کہ میں اسرائیل نہیں گیا تھا، میں تو یہاں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں. تو اس وقت کہاں چھپے تھے؟ 9 دن آپ نے ضائع کیے. لوگ جب موضوع ختم ہو گیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں مقدمہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا. باہر یہ باتیں چھوڑ دیں، مقدمہ کر دیں گے آپ، کس نے کرنا ہے؟ اور آپ جس کام میں آپ پھنس چکے ہیں، یہ اس سے نکلیں گے آپ ایک طریقے سے، ایسا نہیں نکل سکتے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ آپ کے پاس تازہ بتازہ ویڈیوز جو سی ہماری ملتی رہیں. اللہ حافظ.